کا کروڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج جمعہ کے بابرکت دن میں اپنے پاک گھر کے اندر بر وقت اپنا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے سننے کے لیے حاضری کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ قدس میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہاں ہونے والے اذکار حسنہ کی کامل برکات عطا فرمائے اور جو بھی حق اور خیر کی بات سنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ہمارے دین نے سب سے بڑھ کر جس طبقے کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، سب سے بڑھ کر جن کی طرف توجہ دلائی وہ اس امت کا پسا ہوا طبقہ ہے۔ کہ جو بھی امت کے اندر کمزور ہے ان کے ساتھ ہمارے دین نے حسن سلوک کا حکم دیا اور سب سے بڑھ کر ترغیب دلائی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اس وقت آپ کی زبان مبارک پر دو جملے بار بار جاری ہو رہے تھے۔ ایک جملہ تھا الصلاۃ، نماز، اور دوسرا تھا غلام۔ گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار فرما رہے ہیں لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور بار بار فرما رہے ہیں لوگوں غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو دو ہی طرح کے حق ہیں، ایک حقوق اللہ ہیں، دوسرے حقوق العباد ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں ایک اللہ کا حق بیان فرما رہے ہیں، ایک مخلوق کا حق بیان فرما رہے ہیں۔ اور جب آخری لمحات ہیں، آخری لمحات کے اندر جن دو چیزوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں یہ دو چیزیں سب سے بڑھ کر اہم تھیں۔ حقوق اللہ میں سے سب سے اوپر نماز ہے، جس کی جاتے ہوئے بھی تلقین فرما گئے کہ لوگوں نماز کا خیال رکھنا، اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا کہ تمہارے نمازیں مکمل، نمازوں کی مکمل تعداد لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا، کیونکہ اس پہ آپ نے مجدہ سنایا ہے، آپ فرما چکے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا۔ میرا لوگوں اگر تمہاری نماز پوری نکل آئی، درست نکلی، تو اللہ تمہارے لیے دوسرے معاملے بھی آسان فرما دے۔ اس لیے بار بار نماز کی تاکید کی۔ اور دوسرا حقوق العباد میں سے ایک حق بار بار بیان فرمایا، کس کا؟ غلاموں کا۔ گویا کہ اشارہ تھا امت کے پسے ہوئے طبقے کی طرف کہ تمہارے اندر جو کمزور ہوں، جو غریب ہوں، اے لوگوں ان کا ہمیشہ خیال کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو صحابہ کو بار بار تاکید فرما رہے تھے، بار بار تاکید فرماتے ہیں صحابہ جو خود کھاتے ہو اپنے غلاموں کو وہی کھلایا کر، جو خود پہنتے ہو غلاموں کو وہی پہنایا کر۔ ہیں تو تمہارے غلام لیکن انسانیت کے اعتبار سے وہ تمہارے برابر ہیں۔ تو پسے ہوئے طبقے کی طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ دلائی کہ میری امت کے غریبوں کا خیال کرنا، میری امت کے کمزوروں کا خیال کرنا۔ اسی طرح اس دین نے بیواؤں کی طرف توجہ دلائی کہ بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کیا کر،
حتی الامکان بیواؤں کی مدد کیا کر، بیواؤں کے کام آیا کرو، ان کے ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ بظاہر جس نے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا تھا وہ اب دنیا میں نہیں۔ تو یہ طبقہ بھی کمزور ہے امت کا، کسی کا غلام ہونا، کسی کا غریب ہونا، عورت کا بیوہ ہونا، یہ کمزور طبقے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی توجہ دلائی کس کی طرف؟ یتیم کی طرف۔ یہ یتیمی کا طبقہ یہ بھی ہمارے معاشرے میں انتہائی کمزور ہے، مظلوم ہے، مظلوم۔ اب یتیموں کے ساتھ حسن سلوک پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی بڑی بشارتیں سنا گئے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، فرمایا کہ جنت میں میرے ساتھ یوں مل کر داخل ہوگا۔ جیسے یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں، فرمایا یوں مل کر میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، اور اللہ اس کو جنت میں میرا پڑوس عطا فرمائے گا۔ کون سا بندہ؟ جس نے دنیا میں یتیم کا خیال کیا تھا، یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کیا تھا، یتیم کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا تھا۔ آقا فرماتے ہیں جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ اب ذرا غور تو کریں، کتنے شرف کی بات ہے، کتنے عزت کی بات ہے کہ دنیا میں اگر ہم پڑوسی بنتے ہیں نا کسی امیر کے، تو ہم اس کے پڑوس پر فخر کرتے ہیں۔ دنیا میں ہم پڑوسی بنتے ہیں کسی ایم پی اے کے، ایم این اے کے، تو اس کے پڑوسی ہونے پر ہم فخر کرتے ہیں۔ اگر وہ ہمارا پتہ پوچھے تو ہم فخر سے کہتے ہیں جانتا نہیں فلاں ایم پی اے کے ساتھ میری دیوار ہے، فلاں بزنس مین کی دیوار کے ساتھ میری دیوار ہے، جانتا نہیں میں کون ہوں؟ تو امیر کا پڑوس ملے اس پر ہم فخر کرتے ہیں۔ تو ذرا بتائیں وہ بندہ کتنا اونچا ہے کہ جس کو جنت میں حضور کا پڑوس ملے گا، جس کو جنت میں نبیوں کے سردار کا پڑوس ملے گا۔ وہ بندہ کتنا اونچا ہے، وہ اپنی ذات پر کتنا فخر کرے، وہ اپنی قسمت پر کتنا ناز کرے کہ نبیوں کے سردار کا پڑوس مل رہا ہے۔ یہ انعام کس کے لیے؟ اس بندے کے لیے کہ جس نے اس بچے سے شفقت کی تھی جس کا باپ رخصت ہو چکا تھا، جس نے اس بچے سے لاڈ کیا تھا، جس کا باپ کا سایہ اس کے سر پہ نہیں تھا، جس نے اس بچے کی کفالت کی تھی، جو بچہ اکیلا پڑ چکا تھا، ظاہری سہارا اس کا ختم ہو چکا تھا، یہ بندہ اس کا سہارا بنا۔ اس نے اس کو لاڈ کیے، اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا کہ بچے کیوں پریشان ہوتا ہے، باپ چلا گیا تو تیرا یہ چاچا تو زندہ ہے، تیرے یہ پڑوسی تو زندہ ہے، تیرا ہمسایہ تو زندہ ہے، تیرا یہ رشتہ دار تو زندہ ہے، کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو اس ہمدردی کا معاملہ اس بچے کے ساتھ کیا۔ اللہ کو یہ بندہ اتنا محبوب ہوتا ہے، میدان حشر میں اللہ اپنے حبیب کا ساتھ عطا کرے۔ بتائیں اس سے بڑی عزت کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر انعام ہمیں کیا چاہیے؟ لیکن ہمارے معاشرے میں تو یہ طبقہ پس کر رہ گیا ہے۔ جو یتیم ہو جاتا ہے وہ پھر سمجھیں کہ اس سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں ہمارے معاشرے میں، اس سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہی بچہ ان پڑھ رہتا ہے، وہی ہوتا ہے جس کا لباس پھٹا ہوتا ہے، وہ یتیم ہی ہوتا ہے جس کا جوتا ٹوٹا ہوتا ہے، وہ یتیم ہی ہوتا ہے کہ کہیں کسی کو کھاتے ہوئے کوئی چیز دیکھ لے تو وہاں کھڑے ہو کر دیکھنا شروع کر دیتا ہے، للچائی ہوئی نگاہوں کے ساتھ دیکھتا ہے کہ شاید اس کی توجہ میری طرف بھی ہو جائے، شاید مجھے بھی کچھ دے دے۔ یہ یتیم ہی ہوتا ہے۔ آج ہمارے امیر اور غریب کے بچے میں واضح فرق ہے، امیر کے بچے اور یتیم میں واضح فرق نظر آتا ہے۔ اس کے لباس سے پتہ چلتا ہے فلاں امیر کا ہے اور یہ یتیم ہے، ان کے جوتے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امیر کا بچہ ہے اور یہ یتیم ہے۔
اس کی ظاہری جسامت کے صحت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امیر کا بچہ ہے اور یہ یتیم ہے۔ ہمارا معاشرہ یہ سلوک کرتا ہے یتیموں کے ساتھ، لیکن عرض کروں کہ رب کو کتنی محبت ہے۔ یتیم اللہ کے ہاں کتنا اونچا ہے، یتیم اللہ کے ہاں اتنا اونچا ہے کہ اگر ہماری نسبت اس کے ساتھ ہو جائے، ہمارا تعلق اس کے ساتھ ہو جائے تو ہم بھی اونچے ہو جائیں، ہم بھی اونچے ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے کہ یتیم بچہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کو اپنے دکھڑے سنا رہا ہے۔ جب فارغ ہوا اٹھ کر جانے لگا تو صحابہ میں سے ایک صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور ان کو اس بچے کے ساتھ لاڈ کیا، بچے کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا اور فرماتے ہیں فکر نہ کر، اللہ تیرے لیے بڑی آسانیاں کرے گا۔ اس کو دلاسا دیا، اس کو تسلی دی، بچہ چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو اپنی بارگاہ میں بلایا۔ آقا پوچھتے ہیں ابو ذر یہ کیا کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ بچے پر ترس آیا، یتیم تھا، دل کی محبت نے کہا اس کے ساتھ لاڈ کر، تسلی دے اس کو، اس لیے اٹھ کھڑا ہوا، مجھ سے رہا نہ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو ذر تیرے تھرو کل امت کو میں یہ انعام عطا کرتا ہوں، قیامت تک کے لوگوں کے لیے جو یتیم سے حسن سلوک کرے گا، یتیم کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ کرے گا، ابو ذر جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا، اللہ اتنی نیکیاں عطا کرے گا۔ یہ کس کے بالوں کی بات ہو رہی ہے؟ یتیم کے بالوں کی۔ میرے سر پہ ہاتھ رکھیں گے تو یہ انعام نہیں ہے، کسی امیر کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے تو یہ انعام نہیں ہے، کسی ولی اللہ کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے یہ انعام نہیں ہے، یہ انعام اس کے لیے ہے جو ہاتھ یتیم کے سر پر رکھا جاتا ہے، جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ یہ یتیم کے بالوں کی شان ہے کہ اس کے بالوں سے ہمارا ہاتھ ٹچ ہوتا ہے، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ یتیم کی شان ہے۔ فرمایا اتنا ہی نہیں، آقا فرماتے ہیں جتنے بال تیرے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تیرے اتنے گناہ بھی معاف فرما دے۔ اور یہیں پر بس نہیں کی، نبی پاک فرماتے ہیں کہ جتنے بال تیرے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنے جنت میں تیرے درجے بلند فرما دے گا۔ یہ کس کے بالوں کی شان ہے؟ یہ یتیم کے بالوں کی شان ہے کہ یتیم کے بالوں کو ہاتھ لگا، اللہ نے اتنی شانیں عطا فرما دی، تو پتہ یہ چلا کہ یتیم اللہ کی بارگاہ میں بڑا اونچا ہے، یتیم اللہ کی بارگاہ میں بڑا شان والا ہے، یتیم اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام والا ہے کہ جس کی نسبت یتیم سے ہوتی ہے اللہ اس سے بھی شان عطا فرماتا ہے، اللہ اس سے بھی اونچا کر دیتا ہے۔ تو میں عرض کروں اگر اونچا ہونا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ایم پی اے کے ساتھ، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہو پھر ہم اونچے ہوں گے اور پھر عزت والے بنیں گے، نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں معیار کچھ اور ہے۔ امیروں سے تعلق کے ساتھ تو خبر نہیں کہ اونچے ہوں یا نہ ہوں، لیکن جس کا تعلق غریب کے ساتھ ہوگا، جس کا تعلق یتیم کے ساتھ ہوگا اللہ اس سے ضرور اونچا کر دے گا، اللہ اس سے ضرور عزت عطا فرما دے گا۔ تو فرمایا کہ یتیم کے بالوں کو تیرا ہاتھ لگتا ہے اللہ تیرے گناہ بھی معاف کرتا ہے، اللہ تجھے نیکیاں بھی عطا کرتا ہے، اللہ تیرے درجے بھی بلند فرماتا ہے۔ محترم سامعین، یہ وہ یتیم ہے جس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بدسلوکی ہوتی ہے، دھتکارا جاتا ہے، دھکے دیے جاتے ہیں اور کو غیر سمجھا جاتا ہے، اس کو غیر سمجھا جاتا ہے۔ اپنے بچوں کی طرز کے ساتھ ہم لاڈ نہیں کرتے، کیوں کہ یہ یتیم ہے، اس کے ساتھ محبت کے معاملے ہمارے نہیں ہوتے، ہم بلکہ محبت کے ساتھ یتیم کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، کیوں؟ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم سے سوال نہ کر لے، یہ یتیم کچھ مانگ نہ لے ہم سے، ہم ڈرتے ہیں اس بات سے، محبت سے دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن دیکھیں یتیم اللہ کی بارگاہ میں کتنا محبوب ہے، رب رسول کو یتیم سے کتنا پیار ہے۔ یہ یتیم جو ہے اس کے تو جذبات کا بھی خیال رکھنے کا حکم ہے، اس کو دھتکارنا تو دور کی بات ہے، اسے دھکے دینا تو دور کی بات ہے، یہ تو بڑے بڑے گناہ ہیں، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی بھی ہمارے دین میں اجازت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے،
ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرا بیٹا 3 دن سے نہیں ملا، گم ہے، تلاش کر رہا ہوں، نہیں مل رہا، یا رسول اللہ دعا فرمائے کہ میرا بیٹا مل جائے۔ اس سے پہلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں، ایک شخص دروازے میں آتا ہے اور اس نے اس شخص کی بات سنی تو کہتا ہے بھئی آپ کے بیٹے کو تو میں نے دیکھا ہے۔ بھئی کہاں دیکھا ہے؟ جناب فلاں جگہ پر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اب وہ شخص اجازت چاہتا ہے، یا رسول اللہ اجازت دیں میں اپنے بیٹے کے پاس پہنچوں۔ آقا علیہ السلام اجازت دیتے ہیں، چلا جاتا ہے۔ جب دروازے سے باہر نکلتا ہے تو آقا علیہ السلام پیغام بھیجتے ہیں، واپس بلاتے ہیں۔ واپس بلا کر آقا کیا تاکید فرما رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کہ بیٹے کے پاس جا تو رہا ہے، 3 دن کی جدائی ہے، اب تیرا بیٹے کو بلانے کا انداز بڑا میٹھا ہوگا، بڑا محبت والا ہوگا، بڑا شفقت والا انداز ہوگا، لیکن خیال رکھنا کہ وہاں بچے بھی اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کے سامنے بچے کے ساتھ لاڈ نہ کرنا، محبت کا معاملہ نہ کرنا، میٹھی زبان سے بیٹے کو نہ پکارنا، بیٹے کو ان کے سامنے چومنا مت۔ یا رسول اللہ 3 دن کے بعد مل رہا ہوں، یہ سارے معاملات تو ہوں گے تو کیوں منع فرما رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں اس وجہ سے منع کر رہا ہوں کہ جن بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے ممکن ہے ان بچوں کے اندر کوئی یتیم بھی ہو، ان کے اندر کوئی یتیم بھی ہو، اور وہ یتیم تیرے لاڈ دیکھے تو اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو کہ آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی ایسے لاڈ کرتا، میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی ایسے میٹھی زبان کے ساتھ پکارتا، میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی ایسے ہی چومتا جیسے اس کا باپ چوم رہا ہے۔ کہیں اس یتیم کے دل کو ٹھیس نہ پہنچ جائے، کہیں اس کو تکلیف نہ پہنچ جائے، اس لیے ان بچوں کے سامنے بیٹے کو لاڈ نہ کرنا۔ محتشم سامعین، ہمارے دین نے تو یتیم کے جذبات کا بھی خیال رکھا ہے کہ تیری وجہ سے یتیم کے جذبات کو بھی ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے، تیری وجہ سے یتیم کے دل کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ یتیم کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، ذرا غور تو کریں، توجہ تو کریں۔ کہیں کہ کچا گھر محلے میں نظر آئے گا تو وہ ان بچوں کا ہوگا جو بچے یتیم ہیں۔ کسی گھر کی چھت کچی ہوگی تو پتہ ہی چلے گا یتیموں کا گھر ہے، کسی کا گھر گہرا ہوگا جس میں پانی داخل ہو جاتا ہے تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ یتیموں کا گھر ہے۔ آج ہمارا معاشرہ ان کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے۔ تو ان پڑھ آپ کو معاشرے میں نظر آئے گا تو پتہ یہ چلے گا یہ یتیم رہ چکا ہے۔ آج دکانوں پر، ہوٹلوں پر، چائے کی دکانوں پر جو آپ کو بچے کام کرتے نظر آئیں گے، اگر پوچھا جائے تو پتہ چلے گا یہ یتیم ہے، یہ بیٹی یتیم ہے، یہ بیٹا یتیم ہے۔ آج ہمارا معاشرہ ان کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے، لیکن ہمارے دین کا مزاج تو کچھ اور ہے۔ ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے، ہمارے آقا نے تو کچھ اور ہی سکھایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا۔ اب یہاں پر آقا علیہ السلام نے کوئی تخصیص نہیں فرمائی، آقا نے یہ نہیں فرمایا یتیموں سے پیار کرنا ہے، بلکہ آقا فرما رہے ہیں کوئی بھی بچہ تجھے نظر آئے اس کے ساتھ تیرا شفقت کا معاملہ ہونا چاہیے، اس کا باپ زندہ ہے، ماں زندہ ہے، تیرا اس کے ساتھ محبت کا معاملہ ہونا چاہیے۔ میں عرض کروں کہ اگر وہ بچہ جس کے والدین زندہ ہیں ان کے ساتھ محبت کا درس ہمارا دین دیتا ہے تو پھر وہ بچہ آپ کی محبتوں کا کتنا حقدار ہے کہ جس کا باپ سر پر نہیں ہے۔ جو یتیم ہے معاشرے میں وہ کتنی محبتوں کا حقدار ہے، وہ کتنی شفقتوں کا حقدار ہے، وہ کتنی مدد کا حقدار ہے۔ لیکن نہیں، ہماری پارٹی میں آتے ہیں تو امیر آتے ہیں اور امیروں کے بچے آتے ہیں۔ میں کسی کے لیے تحفہ خریدتا ہوں تو میں اسی کے لیے خریدتا ہوں جو پہلے ہی امیر ہے، جو پہلے ہی امیر ہے، میں اس کے بچے کے لیے تحفہ خریدتا ہوں۔ کبھی کسی یتیم کے لیے بھی کسی نے تحفہ خریدا ہے؟ کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ذرا سوچیں، توجہ کریں، اتنی زندگی گزر چکی، کبھی کسی یتیم کے لیے تحفہ خریدا آپ نے؟ کہ بھئی فلاں کے بچے کے لیے لے رہا ہوں، چلو محلے میں یتیم بھی ہے، اس کے لیے بھی ایک سوٹ لے لوں، اس کے لیے بھی ایک جوتا لے لوں، یا اس کے لیے کوئی کھانے کی اچھی سی چیز لے لوں۔ ذرا غور کریں، اتنی زندگی گزر گئی، شاید ہی کوئی بندہ ہوگا کہ ایسا ملے۔ لیکن دیکھیں ہمارے دین کا مزاج کیا ہے۔ جس کا ماں باپ زندہ ہے، ہمارا دین تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک اور محبت کا حکم دیتا ہے۔
بمقابلہ اس کے کہ جس کا باپ ہی نہیں ہے، جس کی ماں ہی نہیں ہے۔ محترم سامعین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے بچوں کے وظیفے مقرر کیے تھے۔ بچہ پیدا ہوگا تو اسے وظیفہ دیا جائے گا، بیت المال سے، حکومتی خزانے سے اس کو پیسے دیے جائیں گے، ہر مہینے خرچہ دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ وہ اچھا کھا سکے، وہ بچہ اچھا پہن سکے، اس کی تربیت اچھی ہو، اچھی تعلیم حاصل کرے، اچھے ادارے میں پڑھ سکے۔ اتنی توجہ بچوں کی طرف ہمارے دین نے دی ہے۔ عمر فاروق نے وظیفے مقرر کیے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ سارے غیر مسلم ملکوں کے اندر تو وظیفے بچوں کو دیے جاتے ہیں، اگر نہیں دیا جاتا تو ہمارے ملک میں نہیں دیے۔ ہمارے ملک میں وظیفے نہیں ہیں بچوں کے لیے۔ غیر مسلم ملکوں کے اندر اب بھی بچوں کو وظیفے دیے جاتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وظیفہ کب شروع کیا؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بن چکے ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، حاکم وقت ہیں۔ اب آپ کے شہر کے اندر ایک قافلہ آ کر رکتا ہے۔ قافلے والے کون ہیں؟ کوئی خبر نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی جان پہچان نہیں۔ عمر فاروق کو پتہ چلا کہ شہر مدینہ کے اندر عیدگاہ میں ایک قافلہ آ کر رکا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور بلا کر فرماتے ہیں، عبد الرحمن ایک کام کرو گے؟ یہ بتائیں۔ عبد الرحمن میرے ساتھ مل کر ایک کام کرنا ہے۔ جناب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ قافلہ آ کر رکا ہے، ہم نے ساری رات اس قافلے کا پہرا دینا ہے، اس قافلے کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ جناب کیوں؟ اس لیے کہ شہر مدینہ میں آیا ہے، ہمارے شہر میں آ کر رکا ہے۔ جناب کیوں اس کی حفاظت کرنی ہے؟ اس لیے کہ وہ مسلمانوں کا قافلہ ہے۔ تو عمر فاروق نے بتایا مسلمان ہوں ان کی حفاظت تیری ذمہ داری ہے، تیرے شہر میں ہوں ان کی حفاظت تیری ذمہ داری ہے۔ ذرا جس کا جواب تو تلاش کر کے دیں کہ آج امت جواب کیسے دے گی ان لوگوں کا جو فلسطین کے اندر ہمارے مسلمان بھائی کٹ رہے ہیں۔ عمر فاروق کہتے ہیں مسلمان ہیں، ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، ان کا پہرا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ کوئی مشرک ان کو تکلیف نہ پہنچائے، کوئی یہودی ان کو تکلیف نہ پہنچائے، کوئی عیسائی ان کو تکلیف نہ پہنچائے، کوئی مشرک ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ہماری ذمہ داری ہے ان کی حفاظت کرنا۔ کیوں؟ کہ یہ مسلمان ہے، رسول اللہ کے غلام ہیں۔ تو محتشم سامعین، آج ہم سب اور ہمارے حکمران قیامت کے دن کیسے جواب دیں گے ان لوگوں کا کہ جو فلسطین میں کٹ رہے ہیں، جو مر رہے ہیں، کوئی بھی آواز بلند نہیں کر رہا، کوئی بھی کھڑا نہیں ہو رہا۔ آج ہمارے پاس ان کے لیے کیا جواب ہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہ بھی مسلم ہیں، وہ بھی پکار کر کہہ رہے ہیں پاکستان والوں مدد کرو، بنگلہ دیش والوں مدد کرو، افغانستان والوں مدد کرو، ترکی والوں مدد کرو، پکار کر کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی کھڑا نہیں ہو رہا۔ ہمارے پاس ان کا کیا جواب ہوگا قیامت کے دن اگر ہم سے سوال کیا جائے؟ فاروق اعظم کہتے ہیں عبد الرحمن ساری رات پہرا دینا ہے، ساری رات ان کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ ہمارے شہر مدینہ میں آ کر رکے ہیں، ہم سے ان کی نسبت ہے، اسلام کی نسبت ہے، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اس لیے ان کی ہر کسی سے حفاظت کرنی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن عوف کو ساتھ لیتے ہیں اور پہرا شروع کرتے ہیں۔ وہاں پر ایک بات ہوتی ہے، کیا؟ عبد الرحمن سے کہتے ہیں عبد الرحمن اکٹھے تو دونوں نے جاگنا تو ہے ہی، لیکن کام یہ کرتے ہیں کہ پہلے تو پہرا دے اور میں کچھ دیر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، میں اللہ کی عبادت کر لوں، اپنے رب کو راضی کرتا ہوں، تو پہرا دے، پھر تو عبادت کرنا، میں پہرا دوں گا۔ ذرا انداز تو دیکھیں ان لوگوں کا کس انداز میں راتیں گزارا کرتے تھے۔ بھیا جاگنے کا موقع ملا ہے تو وقت کس کام میں گزرنا چاہیے؟ وقت ہمارا اللہ کی عبادت میں گزرے۔ یہ ان کی فکر تھی، ان کی سوچ تھی، تو آپ اس انداز میں جاگ رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیا سنتے ہیں کہ بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، بچہ رو رہا ہے، فاروق اعظم سے برداشت نہیں ہوتا، چلے جاتے ہیں قافلے والوں کے پاس، پوچھتے ہیں کس کا بچہ ہے، بچے کی ماں کے پاس جاتے ہیں، حکم فرماتے ہیں اس کو چپ کرا، تجھے اس کی فکر نہیں ہے، کہہ کر چلے آتے ہیں، ماں چپ کراتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آتی ہے، پھر چلے جاتے ہیں، پھر اس کو حکم دے کے آتے ہیں، تیسری مرتبہ سحری کا وقت ہو جاتا ہے، فاروق اعظم کو پھر آواز آتی ہے، پھر چلے جاتے ہیں اور جا کے اسے ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں لگتا ہے تجھے بچے کی کوئی فکر نہیں ہے، تجھے اپنے بچے سے کوئی محبت نہیں، ساری رات بچے نے رو کر گزار دی
اور تجھے اس کی فکر ہی نہیں ہے، چپ نہیں کراتی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، وہ عورت نہیں جانتی تھی کہ یہ عمر فاروق ہے، خلیفۃ الرسول ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے اللہ کے بندے چلا جا، مجھے تنگ نہ کر۔ عمر فاروق کہتے ہیں کیوں رلاتی ہے اس کو؟ تو کہتی ہے کہ میں اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں جلدی دودھ چھوڑ دے۔ بھئی کیوں دودھ چھڑانا چاہتی ہے؟ تو کہتی ہے اس لیے کہ فاروق اعظم نے قانون بنایا ہے، قانون یہ ہے کہ جو دودھ پیتے بچے دودھ چھوڑ دیں گے ان کو بیت المال سے وظیفہ دیا جائے گا۔ جو بچے دودھ چھوڑ